آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤ مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویراول اور دھوراجی میں چناو ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ بھارت کا 53واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول گوا میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ آج شروع ہو رہا ہے۔ نیپال میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ آج شام قطر کی راجدھانی دوحہ میں شروع ہو رہا ہے اور کرکٹ میں ماؤنٹ مونگنوئی کے مقام پر بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤ مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنما نریندر مودی نے آج ویراول میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 25 سال میں ملک کے سنہرے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈبل انجن سرکار ضروری ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی سرکار نے شہریوں، کسانوں، نوجوانوں، خواتین اور ماہی گیروں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا ہے اور اس مقصد کی خاطر پالیسیاں بنائی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کی بہبود کی خاطر سرکار کی مختلف اسکیموں کا تذکرہ کیا، جس میں مفت LPG کنیکشن، گھر گھر نل سے جل اور آیوشمان بھارت شامل ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بی جے پی نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور عام آدمی کی بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ سیاحت سے اسٹارٹ اپ اداروں تک مختلف شعبوں میں گجرات کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کو سبق سکھائیں جو گجرات کو بدنام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج سومناتھ مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنی چناؤ مہم کا آغاز کیا۔ وہ سومناتھ مندر ٹرسٹ کے صدر نشین بھی ہیں۔ راجکوٹ ضلع میں دھوراجی کے مقام پر ایک ریلی کے بعد وزیر اعظم امریلی اور بوتاد میں 2 اور عوامی جلسوں سے خطاب کرنے والے ہیں۔ دلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے 1349 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ کل نام واپس لینے کا آخری دن تھا اور 67 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے۔ دلی میونسپل کارپوریشن کے 250 وارڈز کے لیے اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو پولنگ ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 7 دسمبر کو کی جائے گی۔ ادھر دلی کے انتخابی کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے لیے 42 مراکز کو حتمی شکل دی ہے۔ بھارت کا 53واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج گوا میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب پنجی کے نزدیک ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ فیسٹیول 9 دن جاری رہے گا اور اس میں 79 ملکوں کی 280 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ بھارتی پینورما زمرے میں 25 فیچر فلمیں اور 20 غیر فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ منگل کو کمبوڈیا کے 2 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ آسیان کے وزرائے دفاع کی پلس میٹنگ کے صدر نشین کی حیثیت سے کمبوڈیا سیم ریپ میں 9ویں سالانہ میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ بدھ کے روز فورم سے خطاب کریں گے اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے بھی ملنے جائیں گے۔ بھارت آسیان تعلقات کے 30 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارت اور کمبوڈیا جناب راجناتھ سنگھ کی صدارت میں بھارت آسیان وزرائے دفاع کی پہلی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ کے دوران بھارت آسیان ساجھیداری کو تقویت دینے کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ جناب راجناتھ سنگھ دیگر ملکوں کے اپنے ہم منصب وزیروں کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ وزیر دفاع اس موقع پر دفاعی تعاون کے معاملات اور باہمی طور پر فائدہ مند رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ جموں کشمیر میں اننت ناگ ضلع میں ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ کا ایک ہائیبرڈ ملیٹنٹ سجاد تانترے مارا گیا، جو دہشت گردوں کے اڈے کی نشاندہی کے لیے تلاش پارٹی کے ساتھ تھا۔ کشمیر زون کی پولیس کے مطابق جب تلاش پارٹی مشتبہ اڈے کے قریب پہنچی تو دہشت گردوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں، جس سے لشکر طیبہ کے ہائیبرڈ دہشت گرد کلگام کے سجاد تانترے کو گولی لگی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ سجاد تانترے اس سے پہلے لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کا ساتھی تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے اس مہینے کی 13 تاریخ کو اننت ناگ کے بیج بہاڑا میں کشمیر سے باہر کے 2 مزدوروں پر حملہ کیا تھا، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔
ان میں سے ایک مزدور چھوٹا پرساد اس مہینے کی 18 تاریخ کو اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ سمجھوتے میں شامل ملکوں کے گروپ کوپ 27 نے نقصان کی تلافی سے متعلق خصوصی فنڈ قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس سے ان ترقی پذیر ملکوں کی مدد کی جا سکے گی جو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں آج کوپ 27 سربراہ میٹنگ میں تقریباً 200 ملکوں کے مندوبین نے اس تاریخی سمجھوتے سے اتفاق کیا۔ البتہ اس میں کسی طرح کی دینداری یا معاوضہ شامل نہیں ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ کوپ 27 میں انصاف کی سمت ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں ایوان نمائندگان اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مجموعی طور پر 10,892 پولنگ مراکز بنائے گئے ہیں۔ 165 وفاقی حلقوں اور 330 صوبائی سیٹوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر 11,543 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ انتخابات کے لیے تقریباً 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس میں نیپال کی فوج، پولیس، مسلح پولیس فورسز اور قومی سراغ رساں محکمے کے اہلکار شامل ہیں۔ ملیشیا میں تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی یا گروپ کو واضح اکثریت ملنے کے آثار نہیں ہیں۔ انتخابی کمیشن کے نتیجوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کل کے عام انتخابات میں اپوزیشن کے سرکردہ رہنما انور ابراہیم کے مخلوط اتحاد نے بیشتر سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس چناؤ کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین کی پارٹی نے ان حلقوں میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جنہیں موجودہ سرکار کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ انور ابراہیم اور محی الدین یاسین دونوں ہی نے سرکار بنانے کی خاطر حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا کہ انہوں نے کن کن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا ہے۔ ادھر آزمودہ کار رہنما معاصر محمد کو 53 سال میں پہلی مرتبہ انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ملیشیا میں پارلیمنٹ کی 222 سیٹوں میں سے 220 کے لیے کل پولنگ ہوئی۔ ملیشیا کے انتخابی کمیشن کے مطابق انور ابراہیم کے کثیر نسلی مخلوط اتحاد نے 82 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ محی الدین کے اتحاد کو 73 سیٹیں ملی ہیں۔ اس چناؤ میں کم سے کم 70% افراد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ 5 خطوں سے 32 ملکوں کی ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے الخور کے البیت اسٹیڈیم میں ہوگی۔ قطر میں 8 اسٹیڈیمز میں 64 میچ کھیلے جائیں گے۔ آج پہلے میچ میں میزبان ملک قطر کا مقابلہ ایکواڈور سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی نمائندگی کے لیے قطر کے 2 دن کے دورے پر گئے ہیں۔ ماؤنٹ مونگنوئی کے مقام پر نیوزی لینڈ کے ساتھ دوسرے T20 کرکٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 18 اوورز میں 3 وکٹ پر 164 بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ولنگٹن میں 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا تھا۔ ہاردک پانڈیا بھارت کی T20 ٹیم کے کپتان ہیں۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤ مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویراول اور دھوراجی میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ بھارت کا 53واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول گوا میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ آج شروع ہو رہا ہے۔ نیپال میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ آج شام قطر کی راجدھانی دوحہ میں شروع ہو رہا ہے اور کرکٹ میں ماؤنٹ مونگنوئی کے مقام پر بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔